میری مراد شاعر اسلام سید نعمت اللہ قادری حیدرآبادی، میں حضرات سے گزارش کروں گا کہ مائک پر آئے اور رونق افروز ہو. آئیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، گلگل قادریہ زندہ باد، گلگل چشتیہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اور تمام حضرات سے ایک گزارش کروں گا کہ حضرت یہاں پر بہت دور سے تشریف لائے، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ نعت رسول اور اہل بیت کے منقبت سننے والے یہاں پر کیسے ان کے دلوں کے اندر آگ لگتی ہے. آج انشاءاللہ آپ دکھائیں گے کہ آپ کے سینوں کے اندر محبت اہل بیت ہے، محبت رسول ہے، اور آج وہ آپ کے سبحان اللہ اور نعروں کے الفاظ لے کر آج وہ گونجیں گے، اور ہمارے آئے ہوئے مہمان بھی یہ تاثر لے کر جائیں گے کہ میں ایک محفل میں گیا تھا جہاں پر میرا مقابلہ مداح اہل بیت اور مداح رسول سے ہوا تھا. میری مراد سید نعمت اللہ قادری. پانچ نعرہ بندے ایک تری. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك يا نور من نور اللہ. اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر. لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی خص مختصر. ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب. کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا محمد، وبولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا شبر و شبیر یا زین الابا. باقر و جعفر امام موسیٰ کاظم رضا، یا تقی و یا نقی یا عسکری مہدی دین. بحر زہرا و نبی کیجے میری حاجت روا. یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر. بندام در مندام جست و ندارم دستگیر. بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب. خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور احسان شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے،
اور پروردگار کا کروڑہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء کرام کی عقیدت سے معطر فرمایا ہے، اور کروڑہا شکر اور احسان ہے باری تعالیٰ کا کہ جس نے ہم کو اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ صاحبان ذوی القدر اور احترام، منبر نور پر جلوہ فرما آل نبی، اولاد علی، شہزادگان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالخصوص انتہائی کرم فرما محترم و مکرم تقدس مآب جناب سید نظام باپو صاحب دامت برکاتہم، اور آپ کے ہمراہ جلوہ فرما تقدس مآب محترم المقام محمد حسین رفاعی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، اور بزم میں جلوہ فرما خطیب اہل بیت، مناظر اسلام، بلکہ یہ بات کہوں آپ کے حوالے سے کہ جب ناصبیت سر چڑھ کر بولتی ہے تو پروردگار میثم تمار کے غلاموں کو پیدا کرتا ہے۔ میری مراد نوجوانان اسلام کے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے دل کے انتہائی قریب، اور بالخصوص جب اہل بیت کے حوالے سے خطبہ کی فہرست تیار کی جائے تو صف اول میں جس کا نام شمار کیا جاتا ہے، میری مراد محترم المقام حضرت العلامہ محمد شفیق القادری صاحب قبلہ علی ادام اللہ فیوزہ، اور بزم میں تشریف فرما تمام صاحبان ذوی الاحترام اور سامعین ذوی الاحترام۔ بس میں کس کس کے تعارف سے بچوں، بس اتنا کہوں گا کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ بلکہ اپنی گفتگو کے آغاز میں اس سے پہلے کہ دیگر اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں یا آپ حضرات سے کچھ کلام کروں، آپ حضرات کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ایک شعر کا میں سہارا لینا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پیشتر جو مداحان اہل بیت نے اپنے اپنے منفرد انداز میں اپنی عقیدتوں کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں سے ایک جس کو مجھے سننے کا شرف حاصل ہوا محترم جناب سید ماہین باپو صاحب سلمہ، اور آپ کے بعد پھر محترم جناب غلام احمد رفاعی صاحب سلمہ کو ہم نے اور آپ نے سنا ہے۔ تو انہوں نے ایک کلام پڑھا، اس کا خافیہ جو استعمال کیا گیا وہ صدقہ تھا، اور ردیف کے طور پر حسین استعمال کیا گیا۔ بس اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مصرع کہنا چاہ رہا ہوں، اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ دیتے نہ سر حسین تو بچتی نہ کوئی عید، دیتے نہ سر حسین تو بچتی نہ کوئی عید، روزہ نماز حج یہ صدقہ حسین کا، روزہ نماز حج ہے یہ صدقہ حسین کا، دیتے نہ سر حسین، دیتے نہ سر حسین تو بچتی نہ کوئی عید۔ آج ہم اور آپ کے چہرے پر جو پروردگار عالم نے مسکراہٹ کو بٹھایا ہے، آج ہم اور آپ جو اپنے مکانوں پر بیٹھ کر عید الفطر کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہر وہ بندہ جو عید الفطر پر خوش ہوتا ہے اس پر حق ہے کہ وہ آقا حسین کا مداح بنے، اس پر حق ہے کہ وہ آقا حسین کے دربار کی غلامی کرے، کہ دیتے نہ سر حسین تو بچتی نہ کوئی عید، دیتے نہ سر حسین تو بچتی نہ کوئی عید، روزہ نماز حج ہے یہ صدقہ حسین کا، روزہ نماز حج ہے یہ صدقہ حسین کا۔ بہرکیف حاضرین کرام، آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ جو حضرات یمین و یسار میں کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں جگہ ملے آپ حضرات بیٹھ جائیے گا۔ بیچ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کچھ چھوٹی چھوٹی جگہ نظر آ رہی ہے، جہاں کہیں ہو سکے، میں جانتا ہوں کہ اس پنڈال میں اتنی وسعت نہیں کہ آپ تمام کو سمو سکے، لیکن پھر بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں جگہ مل جائے آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ یہاں بھی دیکھ رہا ہوں کہ حضرات کھڑے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے بس یہ شعر کے ذریعے التماس کرنے جا رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں،
باضابطہ کوئی نقیب اور ناظم کی حیثیت سے نہیں بلکہ غلام حسین کی حیثیت سے یہاں حاضر آیا ہوں. مجھے نقابت کے انداز اور ہنر بھی نہیں آتے, نظامت کرنے کا طور سلیقہ اور ڈھنگ بھی نہیں آتا, بس الفاظ کو الفاظ سے پرونے جا رہا ہوں, دل سے کلام کر رہا ہوں, دل والوں سے مخاطب ہو رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں, تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری. ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہ جس کی بزم ہے محفل میں وہ ضرور آتے ہیں, یہ جس کی بزم ہے محفل میں وہ ضرور آتے ہیں. مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں, تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی دیکھ رہا ہوں چند حضرات کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا, اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا, طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے, جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا, جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا, جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا. سٹیج پر تشریف فرما ارباب اہل دانش و بینش, ان تمام کی اجازت طلب کرتے ہوئے باضابطہ میں اپنی نظامت کا آغاز کرنے جا رہا ہوں, باضابطہ اپنی نقابت بلکہ اپنی نوکری کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. التماس کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ دعا کریں کہ مولا اس حاضری کو قبول فرما لے, مالکنی کونین ہم سے راضی ہو جائے. یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی. حاضرین کرام آئیے, میرا پہچان, میری پہچان اور میرا شیوا, میرا طریقہ, میرا طور یہی رہا ہے کہ جو کوئی بزم ہو, چاہے عنوان اس کا میلاد النبی ہو, چاہے اس کا جشن ولادت علی ہو, چاہے اس کا عنوان شہادت امام حسین ہو, چاہے اس کا عنوان شہادت امام غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن ہو, چاہے کوئی عنوان ہو, آخر جب حاضر ہوتا ہے تو فقط ایک ہی سلیبس پڑھ کر حاضر ہوتا ہے, اور وہ ہے مداحی اہل بیت. بالکل انہی چند مصروں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. ایک مشاعرہ ہوا تھا حضرت حیدرآباد کی سرزمین میں, 10 محرم کی شب تھی, 9 محرم کی رات مشاعرہ ہوا تھا. وہاں پر دیگر شعراء نے اپنی اپنی منقبت امام کی بارگاہ میں پیش کی, تو آخر نظامت کے لیے حاضر آیا تھا. تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے چند مصروں کو میں نے بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کی. نظامت کے لیے حاضر ہوا. اس سے پہلے ایک صاحب نے کہا تھا کہ شاعری جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے, شاعری جھوٹی ہوتی ہے. تو وہ جناب کا مصرع میرے دل کو لگ گیا. جب وہ کلام پیش کرنے کے بعد بیٹھ گئے تو منبر پر ٹھہر گیا, اور میں نے یہ جملہ کہا کہ حضرت یہ جناب نے جو کہا تھا نا شاعری جھوٹی ہوتی ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا. جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے, انا آتینا کل کوثر کی آیتوں کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگایا گیا. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اب سنیے گا, سچی شاعری عرض کر رہا ہوں, سچی شاعری کے چند مصرے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. چند مصرے میں نے یوں ہی کہہ دیے تھے کہ ابن رسول ایمان کی پہچان ہے, ابن رسول کی الفت رسول اللہ کی ایمان کی پہچان ہے. جس کے دل میں یہ نہیں وہ بد نسب انسان ہے. فخر سے کہتا ہے عاصم اے جہاں والو سنو. آخر اپنا تخلص عاصم رکھتا ہے کہ فخر سے کہتا ہے عاصم اے جہاں والو سنو. ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے, ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے. بہرکیف آئیے اپنی نظامت اور اپنی نوکری کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی پیش کرنے جا رہا ہوں, ہدیہ بندگی پیش کرنا چاہتا ہوں. اس پروردگار عالم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. وہ پروردگار عالم کی شان عرض کرنا چاہتا ہوں جس نے اپنے محبوب کے سینے اطہر پر اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے. میں اس پروردگار عالم کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں جس نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو خلق کیا اور پھر اپنے محبوب کے نور سے ساری کائنات کو سجا دیا. اس پروردگار
سرور عالم کا اس کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، جس نے نبیوں کو نبوت سے سرفراز کیا، جس نے رسولوں کو رسالت کا منصب عطا کیا، جس نے فرشتوں کو نورانیت عطا فرمائی، جس نے اولیاء کو ولایت کا منصب عطا فرمایا، جس نے سادات کو اعلیٰ نسب عطا فرمایا، جس نے ہم غلاموں کو محبت اہل بیت عطا فرمائی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھنے چاہ رہا ہوں، جتنے حضرات جاگ رہے ہیں وہ حضرات ضرور ان مصروں پر سبحان اللہ کہیں گے۔ سمجھ میں آ جائے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا، اس وجہ سے کہ میں گارنٹی دینے تیار ہوں، سبحان اللہ کہنے سے آپ کا نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ عرض کر رہا ہوں 4 مصرے، اور حضرت ایسے 4 مصرے جس میں اللہ کی حمد بھی بیان ہو جائے گی، اور رسول اللہ کی نعت بھی بیان ہو جائے گی، اور اہل بیت کی منقبت بھی بیان ہو جائے گی۔ بس یہ 4 مصرے میں عرض کر رہا ہوں، اس پروردگار سے کہہ رہا ہوں کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد۔ ہر مصرے پر سبحان اللہ چاہیے گا۔ میں اس شاعر کے منہ پر تماچا مارنا چاہتا ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو مردوں کو جلانے والے، کیا یہاں نہیں ہے کوئی سبحان اللہ سنانے والے؟ ہر مصرے پر آپ حضرات کی زبان سے نکلنے والی صدائیں سبحان اللہ کی شکل میں میری کانوں تک پہنچے، اس یقین سے آپ تمام سے سبحان اللہ کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کی زبانوں سے نکلنے والی سبحان اللہ کی صدائیں میری کانوں سے گزرتی ہوئی میرے سیاہ دل تک پہنچ جائے گی اور اس کو منور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بہر کے فرض کر رہا ہوں کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد۔ اگلے مصرے پر دیکھنا چاہتا ہوں کون اہل بیت کا چاہنے والا ہے جو اپنی زبان کو بند رکھ سکتا ہے۔ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے۔ یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، یہ حسن ہے تیرا، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے۔ فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عرس شاہ گوران۔ زندہ باد۔ اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے۔ فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ آ ادھر انفس و آفاق پہ چھانے والے، جستجو میں ہے تیری سارے زمانے والے۔ ایک پردہ جو اٹھا لاکھ حجابات پڑے، چھپ گئے اور بھی کچھ سامنے آنے والے۔ کیا بتاؤں میں تیرا نام کسی کو آخر، او میرے سامنے ہر نام سے آنے والے۔ کیا بتاؤں میں تیرا نام کسی کو آخر، او میرے سامنے ہر نام سے آنے والے۔ اور اس تعین کا جدا حق ہے جدا نام لئیق، جس تعین میں بھی آئے نظر آنے والے۔ خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں۔ کئی لاکھ برس بیت گئے تیری ثنا میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ یہ خاموش بیٹھا ہوا مجمع آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ نعروں کی گونج سے میری سماعتوں کو اور میرے کلام کو زور دیجئے گا۔ نعرہ لگا رہا ہوں اور علی والوں کا جواب سننا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کو انرجی ڈرنک کے طور پر استعمال کروں گا کہ شب بھر ہم اور اب بیٹھ کر ذکر اہل بیت کریں گے۔ کرتے ہوئے جواب دیجئے گا نعرہ تکبیر، آواز اور بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، مولا کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر سینے کا زور لگا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہر ایک شے سے علی کی صدائیں آتی ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دے رہا ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ لوگوں 6 مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں، 6ٹھے مصرے پر آپ حضرات کا امتحان ہوگا، ہر مصرے پر سبحان اللہ کہیے گا، آپ حضرات کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مالک شجر سب حرف تن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں،
خاموش بیٹھنے والوں آپ بھی کچھ بول لیا کرو، سبحان اللہ کہہ لیجئے گا۔ اکثر سناخہ حضرات سے آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، میں بھی حصول برکت کے لیے کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کی خاطر ایک مرتبہ اس پروردگار کی تعریف اور اس کی شان اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کے کلمات کے ذریعے، الحمدللہ کے کلمات کے ذریعے، تو پروردگار عالم اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا کرتا ہے۔ اور ہم اور آپ تو یہی ارادہ کرتے ہوں گے، بلکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جب حاضری میری مکمل ہو، مفتی صاحب یہاں پر آئے، مفتی صاحب آنے سے پہلے ہم تمام کے نام کے جنت میں باغات لگا دیے جائیں۔ اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے جائیے گا، گارنٹی تو میں نے دے دی ہے کہ نقصان آپ کا کچھ ہونے والا نہیں، نہ اس پر کوئی آپ سے جی ایس ٹی مانگے گا، نہ اس سے کوئی آ کر ٹیکس کی شکل کچھ اختیار کر جائے گا۔ بس 6 مصرے عرض کر رہا ہوں، ہر مصرے پر سبحان اللہ کہیے گا، یہ ہرگز نہ سمجھے کہ بندہ دنیا والوں کی شان بیان کر رہا ہے، ہر مصرے پر سبحان اللہ یہ سوچ کر کہیے گا کہ کہنے والا آقا سید عالم کی شان بیان کر رہا ہے۔ یہاں کوئی دنیاوی شخصیت کا ذکر کرنے نہیں آیا، یہاں کوئی سیاستدان کا چرچا کرنے نہیں آیا، یہاں کوئی دنیاوی معاملات پر گفتگو کرنے نہیں آیا، یہاں پر آیا ہوں تو اہل بیت رسول کا تذکرہ کرنے آیا ہوں، اہل بیت کی غلامی کا دم بھرنے آیا ہوں، رسول مکرم سے اپنی نسبت کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں پر سرکار کی غلامی کے اعلانات اور دعوے اور غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے آیا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں کہ مالک شجر سب حرف تن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں۔ مسکراتے چہروں سے سبحان اللہ کہیے گا، ایسے مرجھائے ہوئے چہرے میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، مسکراتے ہوئے بیٹھے، علی والوں کے چہروں پر مسکراہٹ اچھی نظر آتی ہے، آنکھوں سے بہتے ہوئے غم کے آنسو، چہروں پر مسکراتے ہوئے انداز اچھے نظر آتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ شجر سب حرف تن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں۔ زمین لب کھولتی ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں۔ لوگوں تاریخ کا حوالہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب ابو لہب اپنی مٹھی میں کنکر دبو کر لایا، آقا سید عالم سے کہنے لگا کہ اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر نبی ہے تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ قربان جائے آقا سید عالم پر، جملہ میرا ضائع نہ ہونے پائے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو لہب یہ بتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، وہ میں بتاؤں یا وہ خود بتائے جو تیری مٹھی میں موجود ہو۔ کائنات عالم نے دیکھا، دنیا فلک نے دیکھا، مٹھی میں موجود کنکروں نے، سنگریزوں نے کلمہ پڑھا۔ اب ایمان سے بتائیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کر، پتھر ہو، کنکر ہو، سنگریزے ہو، یہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ آپ تو جاندار ہے، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ عرض کر رہا ہوں کہ شجر سب حرف تن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ اب ہر وہ بندہ جو اپنے گھر سے قسم کھا کر آیا ہے، آج چاہے کچھ ہو جائے زبان سے سبحان اللہ نہ کہوں گا، آج چاہے کچھ ہو جائے کسی کو داد اور دعا نہیں دوں گا، میں کہتا ہوں کہ اپنے وعدے اور اپنے ارادے میں پکا رہے۔ اب ہم نے بھی ٹھان لی ہے، تڑپنا بھی ہم کو آتا ہے، تڑپانا بھی ہمیں آتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو جتنا پختہ ارادہ کر کے آیا ہے، اب اپنے اتنے ارادے کو اور پختہ کر لے۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا کون ایسا غلام ہے چھٹے مصرے پر سبحان اللہ سے خود کو روک سکتا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ شجر سب حرف تن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ علی کے عشق میں لوگوں خاموشی غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، علی علی علی، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی، آج کا نعرہ، آج کا نعرہ، سبحان اللہ۔
چمن چمن میں نگر نگر میں گلی گلی میں علی کی باتیں، چمن چمن میں نگر نگر میں گلی گلی میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا ڈگر ڈگر پہ علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا ڈگر ڈگر میں علی کی باتیں، گلی گلی میں چمن چمن میں نگر نگر میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا ڈگر ڈگر پر علی کی باتیں۔ چوتھا مصرع مفتی صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ چمن چمن میں گلی گلی میں نگر نگر میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا ڈگر ڈگر پر علی کی باتیں، علی کا جلسہ علی کی محفل کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، شعور آئے گا جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی باتیں، شعور آئے گا جب بھی ہوگی، شعور آئے گا، یا علی یا علی یا علی یا علی 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 علی، ہاتھ بلند کر کے جواب دے، علی 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 علی، ہر بندہ علی کی صدا بلند کرے، مولا کا نام لینے میں علی والا کنجوسی نہ کرے۔ ناصبیت جب سر چڑھ کر بول رہی ہے اور ناصبیت اپنے پاگلوں کے نام لینے کو نہیں ڈرتی، تو علی والے سینہ تان کر علی علی کا ذکر کرنے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے مولا کا نام لیجئے گا، نام ہاتھ بلند کرتے جواب دیجئے گا، نعرہ حیدری، آواز اور بلند ہونی چاہیے، نعرہ حیدری، اپنے امام اپنے آقا اپنے رہبر کو پکار رہے ہیں، ہاتھ بلند کر کے جواب دے، نعرہ حیدری، اپنے قائد کو آواز دیجئے گا، اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے، قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، اور غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ بلکہ یہ مصرع اور آگے بڑھ کر کہوں، کہا جاتا ہے، سلام ہو آپ کو، کہا جاتا ہے کہ کربلا معلیٰ کی سرزمین پر یزیدیوں کی جانب سے آنے والے قافلے کی تعداد 22 لاکھ ہے، اور آقا حسین علیہ السلام کے قافلے کی تعداد 72 شہداء ہے، 110 کی تعداد بتلائی جاتی ہے۔ باہر کیف اس منظر کو دیکھیے گا، عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، وہ سارے یزیدی قافلے کو مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آپ تمام کی طرف سے کہہ رہا ہوں، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے۔ آپ تمام کی زبانوں کو میں اپنے منہ میں رکھ کر عرض کر رہا ہوں، پھر واپس دے دوں گا تاکہ سبحان اللہ آپ واپس کہہ سکے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، یا علی یا علی ہے کرم کی تجھ سے آس، عباس، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، گرمی محشر خدا حافظ یہی تک ساتھ تھا، یہ چلی ٹھنڈی ہوا پرچم کھلا عباس کا، چلی ٹھنڈی ہوا پرچم کھلا عباس کا، یہ چلی ٹھنڈی ہوا پرچم کھلا عباس کا، علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، میں نہیں جانتا کہاں سے پڑھتا ہوں کہاں تک پڑھ جاتا ہوں، بس مجھے چھیڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب چھڑ جاتا ہوں تو پھر چھوڑنے کو پسند نہیں کرتا۔ عرض کر رہا ہوں کہ علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حق حسین، حق حسین، واہ 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 واہ، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، یا علی یا علی
علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، اور ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، یہ مائک میں تھوڑی برکت ڈالیے گا، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں، جلال نہیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں، واہ 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 واہ، یا عباس یا عباس، ابھی تو چہرہ علی پر جلال نہیں، ابھی تو چہرہ علی پر جلال نہیں۔ تمام سناخواں حضرات اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام اہل علم میں جا رہا ہوں کہ فوج سے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں، فوج سے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں، پوچھا حاکم میرے شیروں کس سے ڈر کر آ گئے، پوچھا حاکم میرے شیروں کس سے ڈر کر آ گئے، اتنی ہیبت تھی کہ اس کا نام کیا لیتے لائن، سین تک پہنچے نہیں اور ابا کہہ کر مر گئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا شہزادہ علی ابو طالب، زندہ باد شہزادہ ابو طالب، زندہ باد۔ واہ واہ واہ، بس جو نعرہ لگایا ہے اس کے عنوان سے بس ایک شعر پڑھتے ہوئے پھر اپنی پرانی ڈگر پر آنے چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، مولا کے والد کے ایمان کے قائل کون کون ہے، ہاتھ اٹھا کر بتائیے، سارے علی والے بیٹھے، جو اپنے آپ کو فخریہ طور پر کہتا ہے کہ میں علی والا ہوں وہ ہاتھ اٹھائے، اگر کوئی امیر بن کر آیا ہے تو امیروں کو فقیروں کے مولا کے فقیروں کی محفل میں جگہ نہیں، جو مولا کا غلام بن کر آیا ہے ہاتھ بلند کرے، چاہے بوڑھے ہو چاہے جوان ہو، میں اتنا جانتا ہوں علی کا چاہنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، چہروں پر موجود ریشیں سفید تو ہو جاتی ہے لیکن دل اندر جو ہوتا ہے وہ جوان رہتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریے گا، ہر وہ فرد، آج میں آنکھوں کے اوپر دو آنکھیں اور لگا کر آیا ہوں، اچھے سے دیکھ سکتا ہوں کہ کون ہاتھ اٹھا رہا ہے اور کون نہیں اٹھا رہا ہے، ہاتھوں کو بلند کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بتانے کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا جائے، یہ سوچ کر ہاتھ بلند کریے گا کہ نجف سے ہمارا امام ہم کو دیکھ رہا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، یا علی۔ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، لڑائی جھگڑے کی بات رہی، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر کفر تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی، رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائے، رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائے، ابو طالب تھے کافر تو محمد کی غذا کیا تھی، رسولوں پر تو واجب ہے، فیضان ابو طالب، زندہ باد محسن ابو طالب، زندہ باد محسن رسالت، زندہ باد ناصر رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ مسلمانوں اتنی خاموشی کا حق نہیں تھا اس شعر پر جتنی خاموشی آپ نے اختیار کی، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شہر خاموشہ میں بیٹھ کر میں مصرع پڑھتا جا رہا ہوں، زبان اللہ کی صدائیں اور اپنی زبانوں سے ان الفاظ کا استعمال کرتے جائیں تاکہ مجھے بھی اس بات کا ادراک ہو جائے کہ علی والوں کے درمیان بیٹھ کر علی کا ذکر کر رہا ہوں، غلاموں کے درمیان ان کے آقا کا ذکر کر رہا ہوں، عاشقوں کے درمیان ان کے مالک کا ذکر کر رہا ہوں، منگتوں کے درمیان ان کے داتا کا ذکر کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر کفر تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی، رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائے، رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائے، ابو طالب تھے کافر تو محمد کی غذا کیا تھی، ابو طالب تھے کافر تو محمد کی غذا کیا تھی۔ مومنوں یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید کہ تیری عقل کو ہزیان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ آپ کے لہجے کے مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ کے لہجے کے، آپ کے مزاج کے، جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا،
جس کو درے علی سے عقیدہ نہیں ملا، کھڑے ہوئے لوگ اگر ہاتھ بلند کریں گے تو ان سے بلند آپ کے ہاتھ ہو جائیں گے. جس کو درے علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا. کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. کافر بتا رہے ہیں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا علی یا علی. مولا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولا نے ہم غلاموں کو ان لوگوں کی فہرست میں رکھا ہے جو اپنا عقیدہ بیان کرنے میں ہرگز ڈرا نہیں کرتے، بلکہ کھل کر اور سینہ تان کر اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، اپنے مالکوں کا، اپنے امام کا، اپنے سرکاروں کا، آقاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے لیے یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی غلامی میں موجود ہے. مومنوں، عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہم ہیں مولائی، عقیدے کو چھپا سکتے نہیں. یہ بات سچ ہے کہ مجھے وہ لہجہ تو نہیں آتا ہوگا جو نظامت کے انداز میں آپ حضرات پسند کرتے ہوں گے، آپ حضرات کے معیار کی نوکری شاید میں نہیں کر پاتا ہوں گا، لیکن مصرے میں جو پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات اس کو نیند میں سمجھیں گے تو نیند سے اٹھ کر سبحان اللہ کہتے پھریں گے. اتنے بھاری مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ ہم ہیں مولائی، عقیدے کو چھپا سکتے نہیں. بے شک. کون کون ہے ایسا جو اپنے عقیدے کو نہیں چھپاتا؟ ہم ہیں مولائی، عقیدے کو چھپا سکتے نہیں. زر کی خاطر عاقبت اپنی گوا سکتے نہیں. روپیے پیسے کے واسطے اپنی بولی کو بدلنے والوں میں نام ہمارا شمار نہیں کیا جاتا. ہم ہیں مولائی، عقیدے کو چھپا سکتے نہیں. زر کی خاطر عاقبت اپنی گوا سکتے نہیں. قتل کر دو، گھر جلا دو، پھر بھی یہ منظور ہے. یا علی کہنے سے لیکن باز آ سکتے نہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا علی، علی مولا، علی مولا. ہم ہیں مولائی، عقیدے کو چھپا سکتے نہیں. زر کی خاطر عاقبت اپنی گوا سکتے نہیں. قتل کر دو، گھر جلا دو، پھر بھی قتل کر دو، گھر جلا دو، پھر بھی یہ ممکن ہے. یا علی کہنے سے لیکن باز آ سکتے نہیں. تبھی تو کہتا ہوں یہ زباں کاٹ دو، جسم و جاں کاٹ دو. مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں. چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں، پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. ایک دو دن نہیں، صبح محشر تلک. ہاں یہ سنی موالی کا وعدہ رہا، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا آئے گی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. تمام علی والوں کو خوشخبری کے طور پر یہ تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں. میرے استاد گرامی شان ہندوستان مولانا محمد خان قادری ارشد حبیبی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا یہ کلام ہے، اس کے چند مصرے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے بنتے نہیں ہیں مولائی. ہم اپنی مرضی سے بنتے نہیں ہیں مولائی. رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں. رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں. رسول پاک کے در سے بے شک، بے بنائے شک. جاتے ہیں. اور بہادری کے پرسکار کا سنو مطلب، بہادری کے پرسکار کا سنو مطلب، علی کے نام کے تمغے لگائے جاتے ہیں. بے شک، بے علی کے شک، نام کے تمغے بے شک. لگائے جاتے ہیں. علی کے نام کے تمغے لگائے جاتے ہیں. بہادری کے پرسکار کا سنو مطلب، علی کے نام کے تمغے لگائے جاتے ہیں. اور جناب حیدر کرار کا ہے فیض ارشد، مصیبتوں میں بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں. مصیبتوں میں بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں. مصیبتوں میں بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں. اہتمام ایسا مودت میں کیے جاؤں گا، ذکر حیدر میں سناؤں گا، سنے جاؤں گا. میرے اندر کا جو میسم ہے یہی کہتا ہے، چاہے کٹ جائے زبان نام جپے جاؤں گا. بھوترابی ہوں، مشرب میرا مولائی ہے. ناصبیت کے جنازے میں پڑے جاؤں گا. ناصبیت کے جنازے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
یا علی یا علی ناصبیت کے جنازے میں پڑھے جاؤں گا، ناصبیت کے جنازے میں پڑھے جاؤں گا، اور علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی صحیح، علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی صحیح، لہجے پر توجہ فرمائیے گا، علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ، واہ واہ واہ، سارے ہاتھ اٹھا کر حیدر 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 حیدری، یا علی یا علی، علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، اور خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، اتنا صبر ہم کو نہیں، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، علی کا ذکر کر کے میں یہیں تمہیں جلاؤں گا، علی کا ذکر کر کے میں یہیں تمہیں جلاؤں گا، اور پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، مانتے ہیں تو کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، اس جگہ پر سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، اور ویسے بھی منکر کو تو جلنا ہے جہنم میں، مگر یہ مگر بڑے کام کا ہے، ویسے بھی منکر کو تو جلنا ہے جہنم میں، مگر ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے۔ پانچ نعرہ پنجتن کے سوالہ کے نعرہ حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی حیدری، یا علی یا علی، یہ بات یاد رکھی، عقیدے کی بات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے، دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے، ہر ایک شے سے علی کی صدائیں آتی ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنا خاکہ پیش کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، میں وہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس کے تصدق میں مولا نے مجھے اپنے برائر کی حاضری بھی نصیب فرمائی، دنیا بھر میں شہرتیں بھی عطا فرمائی ہے، حاضرین کرام وہ کلام جس کے ذریعے پروردگار عالم نے مجھے شہرتوں کا تاج عطا کیا ہے، اور پھر میں نے یہ مصرع بھی کہہ دیا کہ دنیا کی شہرتیں بھی قدموں کو چومتی ہے، سرکار دو جہاں کا منگتا جو ہو گیا ہوں، سمجھو گے کیا مجھے تم پرواز میری کیا ہے، محفل میں بیٹھ کر میں طیبہ میں آ گیا ہوں، جلوہ نشی ہوئے ہیں جس دن سے دل میں آقا، آنکھوں کو بند کر کے آقا کو دیکھتا ہوں، مورت بنا کے اس کی مندر میں دل بیٹھے بٹھائے میں بھی درشن یہ کر رہا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، کون علی؟ جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، ہر مصرے پر سبحان اللہ چاہیے، سبحان اللہ اس کا کاسٹ ہے، اگر اس کو پے کریں گے تو اگلا مصرع سننے کو ملے گا، سبحان جو اللہ، شہریار شہر امامت ہے وہ علی، بے شک، جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، رات ابھی کافی باقی ہے، مجھے ہرگز جلدی نہیں، اطمینان سے مصرے آپ کے سامنے پڑھوں گا، سبحان اللہ کہنے میں تاخیر کری تو دوسرا مصرع پڑھنے میں بڑی تاخیر ہوگی، پھر جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، سبحان اللہ، سب کو ایک جٹ ہو کر کہنا ہوگا، جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، سبحان اللہ، جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، سبحان اللہ، شہر حیدر سے آیا ہوں، حیدر کے غلاموں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے بہت خوبی سے جانتا ہوں، بڑا ضدی قسم کا ناظم آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، مصرع بار بار دہراؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ قرآن کی ایک ہی آیات کو بار بار پڑھنے پر بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اہل بیت کی شان میں پڑھنے والے ایک ایک مصرع پر بھی پروردگار وہی ثواب دیتا ہے، جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، سبحان اور اللہ، اونچی ہونی چاہیے، جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، سبحان اللہ، اور اونچی کہہ سکتے ہیں تو جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، سبحان اللہ، جو صدق مصطفیٰ کی علامت ہے وہ علی، سبحان اللہ، جس کا ہر ایک نقش سلامت ہے وہ علی، سبحان اللہ، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی، کون علی؟ میں سفر کرانے جا رہا ہوں غلاموں کو اپنے مالک کے دیار کا،
سب کو نجف اشرف کی زیارت کروانا چاہتا ہوں، تصورات میں ہی صحیح، جسم تو یہاں ہوگا، ہماری روح نجف اشرف تک پہنچ جائے گی۔ عرض کر رہا ہوں کہ کون علی؟ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، وہ علی۔ ایک مصرع صرف دنیا کا کہا ہوا نہیں، انسان کا کہا ہوا نہیں، بلکہ افضل البشر کا کہا ہوا، سید الانبیاء کا کہا ہوا، امام المرسلین کا کہا ہوا، محبوب خدا کا کہا ہوا۔ ان میں سرکار علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور ایک ایک مصرع پر، ایک ایک حدیث پر سبحان اللہ کی صدائیں چاہتا ہوں کہ کون علی؟ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ تیزی کے ساتھ کہنا ہوگا، رفتار سے سفر کریے گا ورنہ نجف پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے گی۔ گاڑی کو بڑا پاور چاہیے گا، انجن میں زور چاہیے گا، سبحان اللہ کے ذریعے اس میں فیول ڈالتے جائیں، بڑی رفتار کے ساتھ ہم اور آپ نجف اشرف تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ عرض کر رہا ہوں کہ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ جس کے لیے سرکار نے کہا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابها، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ جس کے لیے سرکار نے فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ جس کے لیے سرکار نے فرمایا لحمک لحمی دمک دمی، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ جس کو سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ جس کو سرکار نے یاسوب المسلمین کہا، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ جس کو سرکار نے اپنی لاڈلی شہزادی عطا فرمائی، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ جس کے شہزادے جنت کے سردار بنائے گئے، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ جس کو سرکار نے انفسنا کی منصب پر کھڑا کیا، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ جس کو سرکار نے اپنی جان کہا ہے، وہ علی۔ سبحان اللہ۔ کون علی؟ کون علی؟ وہ علی۔ حیدری۔ یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی، وہ علی۔ سب کو مل کر جواب دینا ہوتا ہے نعرہ حیدری کا۔ نعرہ حیدری اتنی کمزور آواز میں لگا نہیں جاتا، نعرہ حیدری جنگ کے نکارے سے کام نہیں کیا جاتا۔ اتنی دھیمی آواز میں اگر آپ حضرات نعرے کا جواب دیں گے تو ناسبیت کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کو ایسا نعرہ بلند کرنا ہوگا کہ فقط ہماری آواز سے وہ لوگ کے زمین پیروں کے نیچے سے زمین ہل جائے۔ نعرہ حیدری۔ یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی، یا علی۔ ان ناصبیوں کو یہ بات بتلا دیں کہ جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو ہماری صفوں میں موجود گونگے بھی علی علی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کہنے دیجئے گا یہ کیا بات کہ بولنے والا علی علی بولے، مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے۔ نعرہ حیدری۔ علی، یا کنتا علی، مولا۔ علی علی، آقا نے مولا۔ علی علی، زہرا کا شوہر۔ علی علی، بعد پیمبر۔ علی علی، ابو طالب کا بیٹا۔ علی، ابو طالب کا بیٹا۔ علی، حسنین کا بابا۔ علی، داماد پیمبر۔ علی، نعرہ حیدری۔ یا علی، کون علی؟ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے کہا، بڑی تیزی سے پھر میں وہی دورانے جا رہا ہوں کہ کون علی؟ کون علی؟ اب سبحان اللہ کا بھی محتاج نہیں، آپ حضرات کہیں گے تو فائدہ آپ کا، ورنہ میری تو بگڑی بن جائے گی، اس وجہ سے کہ میں اس مولا کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر کرنے پر رسول خوش ہوتے ہیں، اور ہم یہ قاعدہ جانتے ہیں جس سے رسول خوش ہو جائے پروردگار اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عرض کر رہا ہوں کہ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، وہ علی جس کو کہنا ہے کہہ لے، نہیں کہنا چاہتا ہے وہ خود کی محرومی سمجھ لے، باہر جا کر مولا سے معافی مانگ لے کہ مولا نے آپ کو اپنی شان پر سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ عرض کر رہا ہوں زیادہ کچھ اب کلام نہیں کرنا چاہتا کہ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، وہ علی۔ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابها، وہ علی۔ کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا انا دار
الحکمہ وعلی بابھا وہ علی. کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ وہ علی. کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ ذکر علی من العبادہ وہ علی. کون علی؟ وہ علی جس کو سرکار نے فرمایا کہ انت یاسوب المسلمین یا علی وہ علی. کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ انت خیف الدنیا والآخرہ وہ علی. کون علی؟ وہ علی جس کو سرکار نے کہا لحمک لحمی دمک دمی وہ علی. کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحدہ وہ علی. کون علی؟ وہ علی جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ انا وعلی من شجرۃ واحدہ وہ علی. کون علی؟ وہ علی جب رسول مکرم معراج کو پہنچے تو پروردگار نے علی کی شان میں یہ کہا کہ علی سید المسلمین ہے, علی امام المتقین ہے, علی قائد الغر المحجلین ہے. کون علی؟ وہ علی جس کو سرکار نے انفسنا کے منصب پر کھڑا کیا ہے. کون علی؟ وہ علی جو سرکار کی شہزادی کا شوہر ہے. کون علی؟ وہ علی جو سرکار کے شہزادوں کا والد ہے. کون علی؟ جو ایمان اور نفاق کی پہچان ہے. کون علی؟ وہ علی جو فقط نام سے علی نہیں بلکہ کام کا بھی علی ہوتا ہے. اور علی اتنا علی, علی اتنا علی, فقط علی علی نہیں, علی کا سارا گھرانہ علی ہے. علی کی زہرا بھی علی ہے, علی کا حسن بھی علی ہے, علی کا حسین بھی علی ہے, علی کا زین العابدین علی ہے, علی کا باقر علی ہے, علی کا جعفر صادق علی ہے, علی کا موسیٰ کاظم علی ہے, علی کا امام رضا علی ہے, علی کا امام تقی علی ہے, علی کا امام نقی علی ہے, علی کا امام عسکری علی ہے, علی کا امام مہدی علی ہے. علی اتنا علی ہے, نسل میں پیدا ہونے والا غوث جلی علی ہے, نسل میں پیدا ہونے والا ہند الولی علی ہے. یا علی یا علی یا علی. کون علی؟ وہ علی جس کی زہرا علی ہے, جس کا حسن علی ہے, جس کا حسین علی ہے, جس کے زین العابدین علی ہے, جس کا باقر علی ہے, جعفر صادق علی ہے, جس کا موسیٰ کاظم علی ہے, جس کا امام علی رضا علی ہے, جس کا امام محمد تقی علی ہے, جس کا امام علی نقی علی ہے, جس کا امام حسن عسکری علی ہے, جس کا امام مہدی علی ہے. کون علی ہے؟ کون علی ہے؟ وہ علی ہے جس کا چلنا علی ہے, جس کا بولنا علی ہے, جس کا سننا علی ہے, جس کا دیکھنا علی ہے, جس کی آنکھیں علی ہے, جس کی زلفیں علی ہے, جس کا چہرہ علی ہے, جس کا سینہ علی ہے, جس کا پیر علی ہے. کون علی؟ وہ علی جس کی نماز علی ہے, جس کا روزہ علی ہے, جس کی زکوٰۃ علی ہے, جس کا صدقہ علی ہے. کون علی؟ وہ علی جس کا قیام علی ہے, جس کا رکوع علی ہے, جس کا قوم علی ہے, جس کا سجدہ علی ہے, جس کا قاعدہ علی ہے, جس کا سلام علی ہے, جس کی دعا علی ہے. کون علی؟ وہ علی. اب توجہ کریے گا, کون علی؟ وہ علی جس کا چہرہ علی ہے, جس کی زلفیں علی ہے. نظروں کو بند کر لے, آنکھوں کو بند کر لے, مولا کے چہرے کا تصور کر لے. میں چہرہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کون علی ہے. وہ علی ہے جس کی آنکھیں علی ہے, جس کی زلفیں علی ہے, جس کا چہرہ علی ہے, جس کی کانیں علی ہے, جس کے ہونٹ علی ہے, جس کے دانت علی ہے, جس کا ہاتھ علی ہے, جس کا سینہ علی ہے, جس کا پاؤں علی ہے, جس کا سر علی ہے, جس کی زلفیں علی ہے, جس کی کانیں علی ہے, جس کا ہاتھ علی ہے. اور علی کا ہاتھ اتنا علی جس کو 40 مل کر ہٹا نہیں پاتے, دو انگلی میں پھینکنے والے کو علی کہتے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یا علی یا علی. حیدر 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 حیدر. وہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے, آپ کی آواز تو نہیں سن سک رہا ہوں, ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دو, ہاتھوں کو بلند کرے. آج ایک ایسا سما باندھ دو. حیدر 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 حیدر. آج غلام اپنے آقا کو ایسے پکاریں کہ نجف میں بیٹھ کر مولا ہم پر فخر کرتے ہوئے کہے کہ آج دیکھو یہاں پر لاٹھی کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے میرے غلام مجھے پکار رہے ہیں. ہاتھ بلند کرے,
اور جواب دیں حیدر 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 کون علی کون علی علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر علی تو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے جتنے لوگ اب اس مصرے پر خاموش رہے یا علی یا علی یا علی یا علی مفتی صاحب کی نظر یہ مصرع کرنے جا رہا ہوں پچھلے مصرے سے ایک قدم آگے قدم رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ لا فتح کی شان ہے بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ لا فتح کی شان ہے بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ قوت حق بھی ہے شامل قوت حیدر کے ساتھ وہ تو یوں کہیے دروازہ شکستہ رہ گیا ورنہ دیواریں بھی کھینچاتی در خیبر کے ساتھ یا علی یا علی یا علی یا علی کون علی محراب میں علی ہے تو منبر پہ بھی علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی محراب میں علی ہے تو منبر پہ بھی علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی مسند پر مداحان اہل بیت تشریف رکھتے ہیں سناقہ حضرات کی موجودگی ہے ان کا یہ طریقہ ہے سما باندھنے کے لیے اپنے کلام میں گرہ کی شکل میں ایک شعر کا استعمال کرتے ہیں میں نظامت میں گرہ لگانے لگا ہوں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں گرہ کے طور پر مصرع عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے انسانوں سے وہ کتنا بڑا ہے جو صاحب معراج کے کاندھوں پہ کھڑا ہے کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی ہجرت کی شب یا علی یہ سلوک نہ کریے گا کم سے کم نعرے حیدری پر یہ خاموشی والا سلوک مولا کے نعرے پر ہرگز برداشت نہیں کیا جاتا یا علی یہ بات علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا حیدری محراب میں علی ہے تو منبر پہ بھی علی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں محراب میں علی ہے تو منبر پہ بھی علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی جنت علی کے ملک ہے کوثر پہ بھی علی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے آخری 4 مصرے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے مالکنی کونین کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں اور اسی کے ساتھ مفتی صاحب کو دعوت خطاب میں پیش کر جاؤں گا عرض کر رہا ہوں کہ کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی مفتی صاحب کی خاص توجہ کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی جمال حق کا آئینہ ہے صورت میرے مولا کی لائق ان سے فقط ایک ربط محکم کی ضرورت ہے بڑا بے فکر کر دیتی ہے نسبت میرے مولا کی منہ سے نکل ہی جاتا ہے مشکل میں یا علی منہ سے نکل ہی جاتا ہے مشکل میں یا علی آج سے 4 5 6 سال پہلے احقر کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں 2 لوگوں کی موت واقع ہو گئی اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا پروردگار عالم کا اور مولا کا کرم یہ رہا کہ زبان سے کچھ اور صدا نہیں بلکہ کھائی میں بیٹھے ہوئے آواز لگائی جا رہی تھی تو زبان سے فقط ایک آواز نکل رہی تھی یا علی یا علی یا علی حیدر 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 منہ سے نکل ہی جاتا ہے منہ سے نکل ہی جاتا ہے مشکل میں یا علی ہر دور میں جہاں کو ضرورت علی کی ہے مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لائق ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے ہر ایک سلسلے میں
امامت علی کی ہے. مجھے سیدہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرنا ہے, پھر اس کے بعد دعوت خطاب پیش کرنا ہے. وقت بھی اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ مولا کی منقبت سن کر, مولا کی تعریف اور شان سن کر گھڑی کے کانٹوں کو بھی وجد آ رہا ہے اور بڑی رفتار سے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بہر کے فرض کر رہا ہوں کہ جستجو فضائل میں کہتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. جستجو فضائل میں پڑھتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. مصرے دل سے سننے والے ہیں, دل والوں کے حوالے کر رہا ہوں, اور اس یقین کے ساتھ سے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. عرض کر رہا ہوں کہ جستجو فضائل میں پڑھتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار لکھتا رہوں, آسمانوں سے مضمون آتا رہے. باہنر کیمیاگر ابوذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدے تیرے گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. میں قصیدے تیرے گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر یا علی یا علی. میں قصیدے تیرے گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. آخری 4 مصرے سنیے گا, بڑے دل کے کانوں کو کھول کر سنیے گا. صرف سر کے کانوں سے سننے سے کام نہیں ہوگا, تاکہ یہ بات آپ کے دل میں گھر جائے. اور میرے ان مصروں کو, یہ شاعر کے لکھے ہوئے ان مصروں کو اپنے دلوں پر گرا کر لیجئے گا. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, سر اٹھا دیکھ ابرے کرم چھا گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. مداح پیمبر ہوں, زہرا کا میں نوکر ہوں. مداح پیمبر ہوں. خاموش بیٹھنے والوں سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. اور ایک بار کہنا ہوگا کیا سبحان اللہ کہہ دو. دل سے کہہ سکتے ہو تو ایک اور بار سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. مداح پیمبر ہوں, زہرا کا میں نوکر ہوں. سرتاپا معطر ہوں, زہرا کا میں نوکر ہوں. سرتاپا معطر ہوں, زہرا کا میں نوکر ہوں. حسنین کے بابا کے خیرات پہ پلتا ہوں. حسنین کے بابا کی خیرات پہ پلتا ہوں. غازی کا سگے در ہوں, زہرا کا میں نوکر ہوں. غازی کا سگے در ہوں, زہرا کا میں نوکر ہوں. اور اصغر نے سکھایا ہے انداز بیاں مجھ کو. اصغر نے سکھایا ہے انداز بیاں مجھ کو. خاموش سخنور ہوں, زہرا کا میں نوکر ہوں. خاموش سخنور ہوں, زہرا کا میں نوکر ہوں. خاموش سخنور ہوں, زہرا کا میں نوکر ہوں. درود پاک کا نذرانہ پیش کریے گا باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے. بارگاہ مالک نیے کونین میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ اس عقیدت میں اپنی نگاہوں کو, اپنی جبین کو جھکاؤں, آپ تمام سے میں التماس کرنے جا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو باادب ہو کر بیٹھائیے گا. چونکہ یہ وہ اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے جہاں پر آسمانوں پر فرشتے بھی باادب ہو جاتے ہیں جس کا ذکر چلنے پر, اور دریاؤں میں مچھلیاں بھی باادب ہو جاتی ہے, فرشتوں میں فضاؤں میں پرندے بھی باادب ہو جاتے ہیں. انسان تو انسان ہے. ادب کے ساتھ بیٹھیے گا. سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہا ہوں کہ آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے. سننے والے ہاتھ اٹھائیے گا ایک بار. سبحان اللہ. آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے. اردو سب کو سمجھ آتی ہے؟ جس کس کو اردو سمجھ آتی ہے ہاتھ بلند کریے. یا اللہ, اردو میں کہے ہوئے مصرے کہیں ضائع تو نہیں ہوگے. باہر کیف میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہا ہوں. آپ کو نہیں آتے تو کیا تب بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. اتنا یقین ہے کہ سیدہ کو میرے مصرے ضرور سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. عرض کر رہا ہوں کہ آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے. خشک ہو جانا سبھی دریا کا پانی چاہیے. خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے. خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے
آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے. اور اب خاندان کی بات آئی تو میں اپنا خاندان بھی بتاتا چلوں کہ ایک فقیر سیدہ کی گلی میں کاسا ہاتھ میں لیے صدا دے رہا ہے. میں اسٹیج پر موجود تمام علماء سے بالکل توجہ کا خواستگار ہوں اور دعاؤں کا طلبگار ہوتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے خاندان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک فقیر سیدہ کی گلی میں کاسا ہاتھ میں لیے صدا دے رہا ہے کہ اے نبی کی پاک بیٹی، اے علی کی پاک زوجہ، جو سمجھ میں آئے دے دے، میں کھڑا ہوں لے کے کاسا. توجہ کہ میرا باپ علی کا نوکر، میری ماں کنیز زہرا ہے، میرے حسب نسب کا یہی مختصر سا شجرا ہے، میرے حسب نسب کا یہی مختصر سا شجرا. اس کی آواز تھوڑی بڑھا دیجئے گا، میں زیادہ اب آپ کو پریشان نہیں کرنے والا. بالکل 5-6 منٹ میں اپنی گفتگو تمام کر جاؤں گا. آپ حضرات پر بھی زور نہیں ڈالوں گا کہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے سبحان اللہ کہیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بڑی نازک بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ کون سیدہ، کون طیبہ، کون طاہرہ، کون مطہرہ، کون زاہدہ، کون عابدہ، کون شاکرہ. وہ سیدہ کہ جس پر حیا کو ناز ہے، کون سیدہ کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے. جملوں کو میری بڑی غور سے توجہ فرمائیے گا، سماعت کریے گا، دل کی کانوں سے ان مصروں کو سماعت کریے گا کہ دروازے سے دستک ہو رہی ہے. اندر سے سیدہ نے آواز دی، کہا کہ بابا کی طبیعت ناساز ہے، اگلے دن آنا. پھر دوسرے دن دروازے پر دستک ہوئی، پھر اندر سے آواز دی گئی کہ بابا بیمار ہے، اگلے دن آنا. تیسرے دن پھر دروازے پر دستک ہوئی، سیدہ نے کہا کہ بابا بیمار ہے، اگلے دن آنا. نبی مکرم نے کہا کہ اے بیٹی جانتی ہو 3 دن سے دروازے پر آ کر کون دستک دے رہا ہے؟ سیدہ نے کہا بابا جان مدینے کا نہیں لگتا، شاید کہیں دور سے آیا ہوگا، آواز جانی پہچانی نظر نہیں آتی، آواز کچھ اجنبی سی نظر آ رہی ہے. بابا جان میں جانتی نہیں کہ کون آیا ہے. رسول مکرم نے فرمایا کہ وہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے، اسے تیرے پردے کا خیال ہے، اس واسطے وہ اجازت لے کر آ رہا ہے کہ کون سیدہ، کون سیدہ، کون سیدہ. شہزادوں کی طبیعت بیمار ہے، نظر کے روزوں کی نیت بانی گئی کہ شہزادے ٹھیک ہو جائے تو نظر کے 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے. صحت ٹھیک ہو گئی، روزوں کی باری آئی، پہلا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پر سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہے، دعا ہو رہی ہے. کنیز اہل بیت فضا بطول بھی تشریف فرما ہے، سارا کنبہ اہل بیت بیٹھا ہوا ہے، دعا ہو رہی ہے. دروازے سے دستک کی آواز آئی، پوچھا گیا کون ہے؟ آواز آئی کہ قیدی آیا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. روٹیاں اٹھائی دے دی گئی، پانی کے ساتھ افطار ہوا. دوسرے دن کا یہی معمول، دوسرا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں سارے اہل بیت کے شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں، دعا ہو رہی ہے. پھر دروازے سے دستک کی آواز آئی، پوچھا گیا کون ہے؟ آواز آئی کہ یتیم آیا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. روٹیاں اٹھائی دے دی گئی، پانی سے دوسرا افطار ہوا. تیسرے افطار کی باری آئی، تیسرا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا، اہل بیت کا کنبہ بیٹھا ہوا، کنیز اہل بیت بیٹھے ہوئے، غلامان اہل بیت بیٹھے ہوئے، دعا ہو رہی ہے. سیدہ کے ہاتھ بلند ہے، مولا کے ہاتھ بلند ہے، شہزادوں کے ہاتھ بلند ہے، سارے کنبہ اہل بیت کے ہاتھ دراز ہے، پروردگار عالم سے دعائیں ہو رہی ہے. پھر وہ دروازے سے دستک کی آواز آئی، پوچھا گیا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ مفلس آیا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. روٹیاں اٹھائی دے دی گئی، پانی سے افطار کیا گیا. کائنات کا مولا باہر آیا، 3 دن سے پانی سے سحر ہو رہی ہے، پانی سے افطار ہو رہا ہے. مولا کائنات یہاں سے چل پڑے، ادھر سے رسول مکرم آ رہے ہیں، دونوں کا آمنا سامنا ہوا. رسول مکرم نے کہا اے علی کیا بات ہے؟ چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہے. مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، آپ کی شہزادی نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، آپ کے شہزادے بھی 3 دن سے بھوکے ہیں. یا رسول اللہ میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، ان کی فکر میں آ رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی کیا تم جانتے ہو 3 دن سے جو تمہارے دروازے پر آ کر خیرات مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں اے سیدہ کے غلاموں، سیدہ کے در پر اپنی جبینوں کو رگڑنے والوں، سیدہ کی سیدہ کے در پر اپنی جبین کو رکھ کر اپنے سجدوں کو ادا کرنے والوں، عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ اے علی کیا تم جانتے ہو 3 دن سے جو تمہارے دروازے پر آ کر خیرات مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، وہ کون ہے؟ مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے گا. سرکار نے فرمایا وہ ملائکہ کا سردار جبرائیل ہے، وہ ملائکہ کا سردار جبرائیل ہے، یہ ملائکہ کا سردار جبرائیل ہے. یہ سننے کے بعد مجھے اب تک جھجک ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس در کا فقیر کیسے کہوں، اس در کے بھکاری بھی جبرائیل ہوتے ہیں. کہ کون سیدہ، کون سیدہ،
کون سیدہ کون سیدہ کہ گھر سے نکل رہے ہیں، دہلیز کے باہر قدم ہے، مباہلے کے لیے نکل رہے ہیں، آگے نبی ہے، قدم کے دہلیز پر قدم کا نشان واضح ہے، اس پر سیدہ کا قدم پڑ جاتا ہے، سیدہ کا قدم اٹھتا ہی نہیں، علی کا قدم پڑ جاتا ہے، کنیز اہل بیت اطراف و اکناف موجود ہے، منظر دیکھ رہی ہے جب پنجتن پاک دہلیز سے نکل رہے ہیں، آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، دائیں حسن ہے، بائیں حسین ہے، دیکھے کہ سیدہ کا پردہ کیسے ہوتا ہے، دہلیز پر نبی کے قدم کا نشان واضح ہے، اس پر سیدہ کا قدم پڑ جاتا ہے، سیدہ کا قدم اٹھتا ہی نہیں، علی کا قدم پڑ جاتا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں کہ نبوت اور ولایت دونوں مل کر، نبوت اور امامت دونوں مل کر جب کسی کی عصمت کا تحفظ کرتے ہیں تو وہ فاطمہ بنتی ہے، وہ فاطمہ بنتی ہے۔ کون فاطمہ کون فاطمہ کون فاطمہ؟ مصر عرض کر رہا ہوں، کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے در کا اناج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، بنے جو تیرے قدم کی مٹی ہمارے سر کا ہو تاج زہرا۔ کون زہرا؟ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سرافہ جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ولکا جناب زہرا، فدا ہے سائم غلام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر، فدا ہے عالم تمام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ کون زہرا کون زہرا؟ حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہے کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے۔ میری زندگی میں جتنے اشعار میں نے پڑھے ہیں، جتنے اشعار میں نے پڑھے ہیں، ان میں سے ایک چنندہ اشعار ہے جو میرے دل کو بہت زیادہ چھو گئے اور دل کو مغموم کر گئے اور محبت میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بہت کم اشعار ایسے ہیں، ان میں سے ایک مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، شاید اس سے اونچے معیار کا مصرع آپ نے کبھی سنا ہوگا، بڑے دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں، ہاں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ یہاں پر ایسے حضرات موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ کتابیں پڑھے ہیں، مجھ سے وہ کتابیں بھی پڑھے ہیں جس کا کتاب کا نام بھی مجھے معلوم نہیں، ایسی کتابیں بھی وہ حضرات پڑھے ہوئے ہیں، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں مصرع عرض کرنے جا رہا ہوں، اتنے اونچے معیار کا مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، شاید کچھ وقت کے لیے آپ کو سوچنے پر مجبور ہونا ہوگا کہ اس سے اونچا مصرع کہاں سے لایا جائے۔ عرض کر رہا ہوں، حضرت توجہ چاہتا ہوں کہ عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے۔ یہ مصرع میں ہرگز زور سے پڑھنے والا نہیں بلکہ بڑی دھیمی آواز میں پڑھوں گا، ان مصروں میں اتنا زور ہے کہ آپ کو سن کر سبحان اللہ کہنا ہوگا۔ عرض کر رہا ہوں کہ عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہے، جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا، جو نہیں سمجھا تو پھر نہیں سمجھا۔ عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہے، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے، ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے، ہوئی ہے مسند نشین زہرا، ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے، عمل سے ثابت کیا پیغمبر نے جو تھا پیغام کبریا کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا سیدہ کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی
احترام لازم تھا سیدہ کا۔ یہ آخری مصرے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے جس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، بضعتم منی کہا جس کو رسول انس و جاں، بضعتم منی کہا جس کو رسول انس و جاں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان، جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء۔ توجہ جملوں کی نزاکت کو دیکھیے گا کہ جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء، جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، وارث حال مطلوب جلو اولا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، آپ میں جلوگر سید الانبیاء، آپ میں جلوگر سید الانبیاء، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، آپ میں جلوگر سید الانبیاء، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، آپ میں جلوگر سید الانبیاء، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، جس کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے اس کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، مانگنے والا کوئی بھی جب آ گیا آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، ایک عنایت کا یہ بھی طلبگار ہے، چشم رحمت کا موروثی حقدار ہے، خانہ زاد ازل ہے لعیق آپ کا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، خانہ زاد ازل ہے لعیق آپ کا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، خانہ زاد ازل ہے لعیق آپ کا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، نشان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و اما میں رہتا ہوں، کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں۔ آخری حاضری ہے، یہ آخری مصرع سماعتوں کے حوالے کہ ہم غلام خواجہ ہے وہ ہمارا خواجہ ہے، ہم غلام خواجہ ہے وہ ہمارا خواجہ ہے، اس زمین پہ صدیوں سے صرف ایک راجہ ہے، ہند و پاک کی سرحد تو ہم نے کھینچ لی لیکن اس طرف بھی خواجہ ہے، 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 اس طرف بھی خواجہ ہے۔ آئیے حاضرین کرام، اب میں دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں، اتنی خاموشی میں ان کو پیش نہیں کر سکتا، اتنی خاموشی میں ایسی بڑی شخصیت کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر جاؤں تو شخصیت کی توہین ہوگی۔ آپ حضرات اتنا خاموش نہ بیٹھیے گا، مہمان اگر آئے ہیں تو مہمان نوازی بھی کی جانی چاہیے، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے ان کا استقبال کرنا ہوگا، چونکہ میں کوئی دنیاوی شخص کو نہیں، کوئی سیاسی انسان پولیٹیشین کو آپ کے سامنے نہیں، بلکہ کوئی گانا باجا بجانے والی شخصیت کو آپ کے حوالے نہیں کر رہا ہوں، میں ایسی شخصیت کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جس کے ذمہ پروردگار عالم نے امت کے ایمان کو سنبھالنے کا ہنر عطا کیا ہے، جس کو پروردگار عالم نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ اہل بیت رسول کی غلامی کا دم بھرا جائے اور اہل بیت کے دامن سے لوگوں کو وابستہ کیا جائے۔ خطیب اہل بیت اگر میں جن کو کہوں تو غلط نہ ہوگا، وکیل اہل بیت اگر میں ان کو کہوں تو غلط نہ ہوگا، اہل بیت جن کی پہچان اور جن کا حوالہ ہے یہ اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، اہل بیت کی شان میں جس نے احادیث کو بیان کیا، اہل بیت کی شان میں جس نے آیتوں کو بیان کیا، اہل بیت کی شان میں جس نے مناقب کو بیان کیا ہے، اہل بیت کی شان لوگوں کی کانوں میں ڈالی ہے، لوگوں کی گھٹی میں جس نے بھری ہے، اور ہندوستان کے کئی کونوں میں جس کا کام رہا ہے اہل بیت کے شان کے حوالے سے بیان کرنا، اہل بیت کے مشن پر فروغ دینا جس کا کام رہا ہے، ایسی شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات یہاں پر اتنا خاموشی سے بیٹھیں گے تو مجھے نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہوگا، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرے لگائیے گا، پھر میں ان کا نام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کرے، ساتھ میں آواز بھی بلند کرے، نعرہ رسالت۔
नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन या हुसैन कहें, नारे हुसैन, या हुसैन, नारे हुसैन, या हुसैन, नारे हुसैन। या हुसैन। आइए दावत खिताब पेश करने जा रहा हूँ। नौजवानों के दिलों की धड़कन, खतीब अहले बैत, खतीब अहले सुन्नत, वकील अहले बैत, तक़द्दुस माब हज़रतुल अल्लाम, हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफीकुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली अदामल्लाहु फ़ुयूज़हु से इल्तिमास करता हूँ कि हज़रत अपने खिताब से हमारे क़ुलूब और इज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। थोड़ी थोड़ी पीता रहूँगा कब तक तेरी महफिल में, मैं खाना ही डाल दे साक़ी आज मेरे पैमाने में। मौलाना मोहम्मद शफीकुल क़ादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।